بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو تجاویز ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی تجاویز ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی اعلیٰ تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ نظام میں امتحان میں اصلاحات کہ ہم اپنا جو نظام امتحانات کیا ہے، یہ جائزہ جو ہے یہ صرف ایک آپ کے نصاب کا جائزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس ٹیچر کا، اس کریکلم کا اور اس طریقہ تدریس کا اور اس ادارے کا کس طرح کا ماحول ہے، تعلیمی ماحول، اس کا جائزہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو جامعات ہیں اس میں حکومت اور تعلیمی منتظمین کا فرض ہے کہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کا دوبارہ سے جائزہ لیں اور اس میں اصلاحات یعنی ریفارمز کے عمل کو تیز بنائیں۔ امتحان کے نتائج کو سائنسی اور قابل اعتماد بنانے کے لیے معروضی طرز کی آزمائشیں، معروضی طرز آزمائشیں جو ٹیسٹ ہے، جو آپ کے ایگزام میں جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں اس کو آزمائش کہا جاتا ہے ایجوکیشن کی ٹرمنالوجی میں۔ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو۔ اور جو آبجیکٹیو یعنی معروضی طرز کے جو آزمائشیں ہیں یہ پورے نصاب پر محیط ہوتی ہیں اور طلباء کی کارکردگی کو بہتر جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ادروائز جو سبجیکٹیو ہمارا پیپر پیٹرن ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تعلیمی انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ امتحان کے بروقت انعقاد اور نتائج کے اعلان کو یقینی بنائے اور امتحان میں جو ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ان کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ پیپر کے دوران چیٹنگ کرنی یا پیپر کے بعد جو ہے وہ کس طرح اپنے مارکس وغیرہ لگوانا، اس سارے سسٹم کو جو ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فاصلاتی تعلیم کو فروغ دینا۔ اب فاصلاتی تعلیم کیا ہے کہ گھر بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکیں، اس کو ڈسٹینس ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ کامیابی سے جاری ہے، خاص طور پر جو ہے وہ یہ ان افراد کے لیے ہے جو اپنی معاشی مجبوریوں کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی تعلیم، جیسے ہماری اس کی ایک مثال ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ داخلہ لے کے گھر بیٹھ کے اپنی تعلیم کو جاری کر رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کی فیسلٹیز اور پرووائڈ کی جائیں تو اعلیٰ تعلیم میں ہمارا جو معیار ہے وہ کسی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ تعلیمی اداروں کا الحاق ہے، ایفیلیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ نجی تعلیمی اداروں کا غیر ملکی یونیورسٹیوں سے الحاق کا رجحان حکومت کی نجی اداروں کی سرکاری جامعات سے الحاق کی غیر منصفانہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ کہ بہت سارے ایسے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم جہاں پہ دی جاتی ہے سرکاری یونیورسٹیز کے ساتھ اگر ان کی ایفیلیشن نہیں ہوتی تو وہ غیر ملکی جامعات کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کروا لیتے ہیں، اور پھر وہاں کا جو تعلیمی ماحول ہے وہ آپ کے مقاصد تعلیم سے جو میل نہیں کھاتا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ سرکاری جامعات سے الحاق کے طریقہ کار کو واضح کرے، شفاف بنائے اور ساتھ ہی ان اداروں کی جاری کردہ ڈگریوں کو تسلیم کرنے کا طریقہ کار بھی وضع کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کا فوری الحاق کرے جو سرکاری اداروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے بعد اساتذہ اور طلباء کی طرف سے نجی شعبوں کے اداروں کے سرکاری یونیورسٹیوں سے الحاق کی مخالفت کی جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ عموماً ذاتی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور کارکردگی کی بنا پر جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں، نجی تعلیمی ادارے، ان کے الحاق کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہماری اعلیٰ تعلیم میں ترقی اور تحقیق ممکن ہو سکے، کہ تعلیمی اداروں کا الحاق میں منصفانہ پالیسی کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ ادارے جو کہ ایک کرائیٹیریا، جو کہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ HEC نے بنایا ہے، اس پہ اگر نجی تعلیمی ادارے پورا اترتے ہیں تو اس کا الحاق کر دیا جائے یونیورسٹیز کے ساتھ۔ سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان اشتراک۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان باہمی اشتراک کی نئی راہیں تلاش کی جانی چاہیے۔ پالیسی سازوں کا فرض ہے کہ وہ دونوں شعبوں کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ سرکاری شعبے سے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کا بوجھ کم ہو جائے
اور نجی شعبہ حقیقی معنوں میں قومی اقدار کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں سرکاری شعبوں میں معاون ثابت ہو سکے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر اور جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے درمیان تعاون ہونا چاہیے۔ نجی شعبے کو نظریاتی اور روحانی اقدار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے نصاب سازی اور تعلیمی انتظام کے سلسلے میں سرکاری شعبے کی پیروی کا پابند بنایا جائے کہ جو آپ کی تعلیمی ادارے کا ماحول ہے اور جو آپ کریکلم پڑھا رہے ہیں وہ حکومت سے منظور شدہ ہو۔ یہ کچھ سجیشنز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابتدائی تعلیم کے متعلق مختلف ایجوکیشن پالیسیز میں جو سفارشات تھیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم جو ہے اس کا کیا دورانیہ ہے، یہ 6 سے 8 سال تک کا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کسی بھی نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ قومی تعلیم کے کئی مقاصد ابتدائی تعلیم سے منسلک ہوتے ہیں۔ پاکستان کی مختلف ایجوکیشن پالیسیز میں ابتدائی تعلیم کی ترقی اور اصلاح کے لیے کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ ابتدائی تعلیم کسی بھی ملک کی خواندگی، پاکستان کی خواندگی کا جو انحصار ہے وہ ابتدائی تعلیم پہ۔ ہمارے ہاں ایک پڑھا لکھا بندہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کر لے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے متعلق جو ہے وہ کیا کہا۔ ہماری جو تھی 1947 کی کانفرنس تھی، پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 نے ابتدائی تعلیم کی ترقی کے لیے درجہ ذیل سفارشات پیش کی تھیں۔ ابتدائی تعلیم کا دورانیہ 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا جائے گا اور بعد میں اس دورانیے کو بڑھا کر 8 سال کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، 3 تا 6 سال کی عمر قبل از ابتدائی تعلیم کے لیے اور 6 تا 11 سال کی عمر ابتدائی تعلیم کے لیے مقرر کی گئی۔ ملک میں ناخواندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ابتدائی مدارس کے اساتذہ کے لیے تربیتی کورسز شروع کیے جائیں۔ یہ تھی ہماری تعلیمی کانفرنس 1947 میں۔ پھر اس کے بعد قومی تعلیمی کمیشن نور خان آتا ہے 59 میں۔ یہ پاکستان میں ماشاء اللہ کا دور تھا، ایوب خان کا دور تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم کے متعلق جو سفارشات پیش کی اس کو دیکھتے ہیں۔ کمیشن نے ابتدائی تعلیم کے لیے 8 سال کا عرصہ مقرر کیا اور سفارش کی کہ 10 سال کے اندر 5ویں جماعت تک اور 15 سال تک 8ویں جماعت تک ابتدائی تعلیم لازمی کر دی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب اس طرح مرتب کیا جائے گا کہ وہ بچوں کی روزمرہ ضروریات سے مطابقت رکھتا ہو، طلباء کی سیرت کی تعمیر اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے صوبہ اسمبلی میں قومی ترانہ گایا جائے، قومی پرچم لہرایا جائے اور اخلاقیات پر تقاریر بھی کی جائیں۔ غیر تربیت یافتہ اور نیم تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے تجدیدی کورسوں کا اہتمام کیا جائے کہ دوبارہ سے ان کو کورسز کروائے جائیں، ٹیچنگ کورسز، تاکہ وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنا سکیں۔ ابتدائی 3 جماعتوں کے لیے خواتین اساتذہ زیادہ موزوں ہیں اور اس لیے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ان کی شرائط ملازمت کو بہتر بنایا جائے۔ ابتدائی مدارس کے مستقل اخراجات کا نصف جو ہے وہ ضلعی سطح پر ٹیکسوں سے پورا کیا جائے، جبکہ باقی نصف اخراجات صوبائی حکومتیں ادا کریں، یعنی آدھا اخراجات جو ہے جو آپ کا ضلع ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ٹیکسوں سے پورا کیا جائے، اور آدھا جو ہے جو آپ کی صوبائی حکومت ہے وہ آپ کے، جیسے ہم پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں تو ہماری پروویژنل گورنمنٹ جیسے ہے تو وہ اس کو برداشت کرے گی۔ لازمی پرائمری تعلیم کے اخراجات کے لیے ہر صوبے میں 5 یا 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کا سربراہ گورنر یا اس کا نمائندہ ہوگا۔ ابتدائی تعلیم کی تنظیم ضلعی سطح پر کی جائے گی۔ ہر ضلعی تعلیمی کمیٹی کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر یا اس کا نمائندہ ہوگا، یعنی ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ہے وہ ابتدائی تعلیم کی تنظیم کی کمیٹی، اور جس کا سربراہ کیا ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا، یعنی اختیارات کسی حد تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر تفویض کیے گئے۔ پھر 1970 کی ایجوکیشن پالیسی آتی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہا گیا کہ 8ویں جماعت تک شمار ہوگی۔
1980 تک 5ویں جماعت تک ابتدائی تعلیم عام اور لازمی کر دی جائے گی، لڑکیوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکول بھی قائم کیے جائیں گے۔ ہر اسکول میں کم سے کم 3 کمرے ہونے چاہیے جن میں پرائمری کی 5 جماعتوں کی تدریس کو 2 شفٹوں میں منظم کیا جانا چاہیے۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے اور اسے روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری اقدامات بھی کیے جائیں۔ صوبائی حکومتیں بالغوں اور اسکول چھوڑ دینے والے طلباء کے لیے افادی تعلیم کا بندوبست کریں اور ایران کی طرز کے جو اسکول ہیں وہ بھی یہاں پہ قائم کیے جائیں۔ یہ ایک ایجوکیشن پالیسیز تھی کچھ 1947 59 کی اور 1970 کی، جس میں زور دیا گیا کہ ابتدائی تعلیم پہ کس طرح ہم نے اپنی توجہ جو ہے وہ دینی ہے اور ابتدائی تعلیم کا اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تھینک یو۔